پیش خدمت ہے قاسم علی شاہ کی کامیابی و کامرانی کے حصول کے لیے آفاقی اصولوں پر لکھی گئی کتاب کامیابی کا پیغام۔ آج کا استاد۔ میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہوں۔ میرے بے شمار دوست بھی استاد ہیں اور مختلف اداروں میں پڑھاتے ہیں۔ چند دن پہلے ہم سب دوست ایک کھانے کی محفل میں بیٹھے مصروف گفتگو تھے کہ بات چیت کا موضوع استاد بن گیا۔ اکثر نے اس رائے کا اظہار کیا کہ استاد کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں، طلبہ اور نہ ہی والدین ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کوئی استاد کا کہا ماننے کو تیار نہیں۔ سب کی گفتگو سننے کے بعد میں نے اس رائے سے مکمل اختلاف کر دیا، کیونکہ میرے شعبہ تدریس سے وابستہ خیالات اور عقائد بہت مضبوط ہیں جو پچھلے 10 سال کی محنت شاقہ کا نتیجہ ہیں۔ آج کے معاشرے میں استاد کی عزت کیوں نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کے جواب سے پہلے ہمیں ماضی کے اوراق پلٹنے پڑیں گے اور وہ دور یاد کرنا پڑے گا جب بادشاہ اور شہزادے استاد جیسی محترم ہستی کی دہلیز پر آنا فخر سمجھتے تھے۔ بڑے بڑے شہزادوں کے دماغ میں استاد کے پاؤں دھونے کی خواہش انگڑائیاں لیتی رہتی تھی۔ استاد کی توجہ تقدیر بدلنے کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی۔ علم والے کبھی دنیا والوں کے در کے سوالی نہ بنے تھے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے کہا ہے، کل استاد سلطان تھا اور آج استاد ملازم ہے۔ یہ سب ہمارے اپنے ماضی کی باتیں ہیں جس ماضی کو تاریخ جلی حروف میں لکھتی ہے۔ آج استاد کی عزت بھی نہیں اور طالب علم بھی علم سے محروم ہے۔ اس ماضی اور حال کے اتنے بڑے فرق کی وجہ اقبال اس شعر میں بیان کرتے ہیں۔ شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ پرانے زمانے میں پیشے فطرت کے مطابق منتخب کیے جاتے تھے۔ استاد فطرتاً معلم ہوتا تھا۔ آج استاد کو پیٹ پالنے کے لیے صبح اسکول و کالج اور شام میں ٹیوشن پڑھانا پڑتی ہے۔ کبھی استاد کی شان بے نیازی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ وہ اپنے طریقہ تدریس سے بچوں میں بلند نظری، اعلیٰ ظرفی، دور اندیشی اور سخت کوشی پیدا کرتا تھا۔ آج کا استاد طالب علم سے اچھی خاصی فیس بٹور کر اسے پست اندیشی، کوتاہ نظری، تن آسانی، سہل انگیزی اور بےمانی کا تحفہ دے دیتا ہے۔ پھر گلا کرتا ہے کہ طالب علم عزت نہیں کرتے۔ سورج نکل آئے تو رات کی تاریکی خود ہی غائب ہو جاتی ہے۔ پھول کو خوشبو دینے کے لیے آج تک کسی بھونرے کو نہیں بلانا پڑا۔ شمع کے گرد پروانے ہزاروں جمع ہو جاتے ہیں۔ ہوا اپنی جگہ خود بنا لیتی ہے اور پانی بلند پہاڑی چوٹیوں سے روانی کے ساتھ بہتا ہوا میدانوں کو سیراب کرتا ہے۔ بالکل انہی فطری اصولوں کی مانند ایک حقیقی استاد یعنی ریئل ٹیچر کے سینکڑوں ہزاروں چاہنے والے شاگرد ہوتے ہیں جو استاد محترم کے شاگرد ہونے پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہر انسان اس شخص کی بات فوراً مان جاتا ہے جس سے وہ متاثر یعنی انسپائر ہوا ہو۔ آپ کے لیے کسی کی بات تبھی مستند ہوتی ہے جب وہ شخص آپ کے لیے سند ہو۔ سچ بھی وہ ہے جو سچے کی زبان سے نکلے۔ دانائی ملتی ہی دانا کی تابعداری سے ہے، لیکن استاد خود دانا اور سچا نہ ہو تو شاگرد بیچارے کا کیا قصور؟ یہ کہنا کہ شاگرد ہی اہل نہیں، دراصل استاد کی اپنی نااہلی ہے۔ یہ رویہ غیر ذمہ داری کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک استاد کا انداز بیاں اور شخصیت متاثر کن ہو اور شاگرد اس انداز اور شخصیت کی زد میں نہ آئے؟ استاد قومی نظریات کا پاسدار، ثقافت کو زندہ رکھنے والا، جذبہ و جوش کا پیکر اور ایمان کو تقویت دینے والا ہو تو تقدیر امم بدل سکتا ہے۔ نیت کی خوبصورتی ہی استاد کی اصل خوبصورتی ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث مبارک ہے کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اسی لیے تو تدریس کو پیغمبری پیشہ کہا گیا ہے۔ طلباء کی سیرت و کردار پر سب سے زیادہ اثر استاد کے رویے کا ہوتا ہے۔ اگر ایک استاد نیک نیتی سے طالب علموں کے لیے بے لوث محنت کر رہا ہے تو اس کا صلہ خدا کی بارگاہ میں ضرور ملے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ مومنوں کے اجر ضائع نہیں کرتا۔
استاد کا خدا تعالیٰ کی ذات پر ایمان شاگردوں میں ایمان پیدا کرتا ہے۔ حقیقی استاد ایک طاقتور مقناطیس کی مانند ہوتا ہے، لوہے کے زنگ لگے ذرات بھی اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ میرے ذاتی مشاہدے کے مطابق ایک نااہل استاد در حقیقت خود کسی نااہل استاد کا شاگرد ہوتا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی طالب علم کو کوئی اعلیٰ استاد ملے اور اس کا مستقبل نہ بدلے۔ عموماً ایک طالب علم میں موجود لاتعداد صفات اس کے استاد کی شخصیت کا عکس ہوتی ہیں، کیونکہ ہر بچہ فطری طور پر دوسروں کو کاپی کرتا ہے، خاص کر ان کو زیادہ کاپی کرتا ہے جن سے وہ متاثر ہوتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر استاد اہل ہے اور مخلص بھی ہے تو وہ ولی ہے۔ محمد اقبال کو بھی سر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بنانے میں ان کے استاد مولوی میر حسن کا ہاتھ تھا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی ان کا احترام کرتے رہے۔ ایک دفعہ چند دوستوں کے ہمراہ بازار میں گپیں لگا رہے تھے کہ استاد اکرم مولوی میر حسن پر نظر پڑ گئی، فوراً ان کی طرف لپکے، جلدی میں ایک پاؤں کی جوتی اتر گئی۔ اسی حالت میں استاد جی کو گھر چھوڑ کر واپس آئے اور پھر دوسرا جوتا پہنا۔ استاد کو ایک وقت میں طلباء کا ہمدرد، طلباء کا مشیر، ایک ماہر نفسیات اور مصلح ہونا چاہیے، تب جا کر وہ روحانی باپ کہلوانے کا حقدار ہوتا ہے۔ جو استاد خود وطن سے محبت نہیں کرتا، وہ اپنے کسی طالب علم کو محب وطن نہیں بنا سکتا۔ جس کا اپنا اخلاق بلند نہیں، وہ حسن سلوک کیا سکھائے گا؟ جو طالب علم کے لیے نفرت رکھتے ہوئے ان سے بدلہ لینے پر تیار ہوتا ہے، وہ عفو درگزر کی بات نہ کرے۔ جس کے اپنے قول و فعل میں تضاد ہے، وہ نیت کی صفائی کا تذکرہ نہ کرے۔ جس کی زبان سے طالب علم کے لیے کبھی دو جملے تعریف کے نہ نکلے ہوں، وہ تنقید اور اصلاح کیا کرے گا؟ اور جس میں کوئی ذاتی جوہر نہ ہو، وہ جوہر شناس کیا بنے گا؟ استاد کو اگر خود عزت و احترام کا تقاضا کرنا پڑے تو بھی نالائکی ہے، کیونکہ نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی ہو۔ جس استاد کی اپنی کمزوریاں شاگردوں کے سامنے آیا ہوں، وہ شاگردوں کے ذہن میں اپنا طاقتور تصور پیدا نہیں کر سکتا۔ خوش قسمتی سے مجھے بہت قابل اور مخلص اساتذہ کرام میسر آئے۔ میں اپنی تمام تر کامیابیوں کا صحرا ان کے نام کرتا ہوں، آئندہ ان کا تذکرہ خیر کروں گا۔ آخر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر موجودہ حالت پر بہت مناسب معلوم ہوتا ہے۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔